السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج ذرا بات کرتے ہیں SCO سمٹ کانفرنس کے حوالے سے۔ ویسے تو اس حوالے سے شاید کل ہی یہ ویڈیو پوسٹ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ صحافتی ذمہ داریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ویڈیو ہم نے آج پوسٹ کرنا مناسب سمجھا۔ بیسیکلی SCO سمٹ کانفرنس کے پہلے کا جو حال احوال ہے آج ذرا وہ بات کریں گے۔ اب کیونکہ یہ کانفرنس ختم ہو چکی ہے، اختتام پذیر ہو چکی ہے اور بہت ہی کامیابی سے یہ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ مختلف وزرائے اعظم آئے، مختلف وفود آئے اور پاکستان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان عالمی طور پر آئسولیٹ ہو رہا ہے، SCO سمٹ کانفرنس نے یقین طور پہ اس تاثر کو تو پوری طور پہ فارغ کر دیا۔ لیکن ذرا بات کرتے ہیں اس میں حکومت کی کہاں کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب SCO سمٹ کانفرنس ہونے لگی تھی اور اس سے پہلے ہی کچھ باتیں نکل کے سامنے آئیں کہ شاید تحریک انصاف احتجاج کر سکتی ہے اور تحریک انصاف ڈی چوک پہ دھرنا دے گی۔ یہ خبر آنی تھی، اس کے بعد حکومت نے پورا اسلام آباد پنڈی بلاک کر دیا، ہر طرف کنٹینرز لگا دیے اور یہ ایک تاثر گیا پوری دنیا میں کہ اس وقت اسلام آباد ایک ریڈ زون بنا ہوا ہے، ایک کرفیو زدہ علاقہ بنا ہوا ہے جہاں پہ کوئی چڑیا پیپر نہیں مار سکتی۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو صورتحال تھی، اس کی جو بنیادی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب جو کہ بانی PTI ہیں، انہیں ان سے ملنے دیا جائے، ان کی خیریت دریافت کرنے دی جائے اور غالباً آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ایک نقطہ تھا جس کے اوپر تحریک انصاف چاہتی تھی کہ کم سے کم SCO سمٹ کانفرنس کے ہو جانے تک آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ کی جائے۔ حکومت آخر کر تو وہی رہی تھی جو تحریک انصاف چاہتی تھی اور کہیں نہ کہیں حکومت نے اپنے معاملات کو سرنڈر بھی کیا اور تحریک انصاف کی بات کو بھی مانا، لیکن اتنی تاخیر کر دی کہ اس کی وجہ سے جو SCO سمٹ کانفرنس کے حوالے سے جو مثبت خبریں پہلے لگنی تھیں وہ نہ لگ سکیں۔ انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، جب یہ SCO سمٹ کانفرنس ہونی تھی، خاص طور پہ ہندوستان میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان سیف جگہ نہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور پورے کے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا، ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ آخر اگر حکومت کا کوئی مشورہ دیتا اور حکومت کا کوئی اچھا مشیر ہوتا تو حکومت کو پہلے ہی ایڈوائز دے دیتا کہ تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں یہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیڈر سے ان کو اپنے پارٹی کے لیڈر سے ملنے دیا جائے۔ آپ جب صبح کے 7 بجے اگر اپنے معاملات کو منوانے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے اعظم سواتی کو اجازت دے سکتے ہیں اور خاص طور پہ صبح 7 بجے بلوا کے ملاقات کروا سکتے ہیں تو پھر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جہاں پہ ہم نے تحریک انصاف کے لیے بات کی اور تنقید کی کہ تحریک انصاف کو بڑھ کے پالیٹکس کرنی ہوگی، اپنی سوچ سے، اپنی ماضی کی روایت سے بڑھ کے پالیٹکس کرنی ہوگی۔ پاکستان میں یہ روایتیں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی اچھا اقدام ہو اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں ایک اچھا مثبت پہلو لے کے آئیں اور اچھی گفتگو کریں، اور یہ کوئی تحریک انصاف اکیلے اس میں شامل نہیں ہے۔ ماضی میں جب OIC اجلاس ہوا اور جب وہ اجلاس پاکستان میں ہو رہا تھا، پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس وقت جو PDM حکومت تھی، بلاول بھٹو زرداری تھے، شہباز شریف تھے اور دیگر جو PDM کے رہنما تھے، انہوں نے کھل کے اس کے اوپر تنقید کی بلکہ تھریٹ کیا۔ اس کے علاوہ جب یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی وہ جو تقریر تھی وہ انتہائی شاندار تقریر تھی۔ اسے آپ عمران خان کی ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیٹکس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ ان کی جو سیاست کا جو پہلو تھا وہ انتہائی شاندار رہا۔ اس پہلو کے اوپر بھی کافی زیادہ پاکستان میں پالیٹکس کی گئی اور اس میں بات پاکستان کی نہیں تھی، دراصل کشمیر اور فلسطین کی بات تھی۔ بہرحال پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی طرز کی بےہودگیوں سے بھری پڑی ہے کہ ہم یہاں پہ اچھے کام کو اچھا نہیں کہہ سکتے، اور یہی کچھ تحریک انصاف تقریباً کرنے لگی تھی ایک بار پھر سے، اور اس پہ بہتر ہوا کہ تحریک انصاف اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹی اور نہ سے پیچھے ہٹی اور اس کے اوپر بر وقت کام کیا۔ لیکن حکومت اگر چاہتی اس ساری صورتحال کو روک سکتی تھی، حکومت اگر چاہتی تو اس سارے معاملے کو پہلے ہی ہونے نہ دیتی اور تحریک انصاف کو یقین دہانیاں کروا دی جاتی۔ بعد میں بھی تحریک انصاف کا جو مطالبہ تھا وہ حکومت نے مانا تو ہم پورا کریں گے، لیکن ان کے ذاتی معالج کو ان سے ملنے نہ دیا گیا۔ بہرحال حکومت کی ایک حکمت عملی ہوگی، جو بھی ہے معاملات سامنے آ جائیں گے، لیکن اس وقت کی جو اطلاعات جو SCO سمٹ کانفرنس کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ کافی مثبت ہیں۔ آگے چل کے ایک ویلاگ میں اس کا بھی ذرا تذکرہ کریں گے کہ SCO سمٹ کانفرنس میں جو اندر کے معاملات تھے وہ کیا ہوئے، اس SCO سمٹ کانفرنس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس SCO سمٹ کانفرنس سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہوا۔ پروگرام میں آج فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان ان کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔